آج جو عذاب الہی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، دولت اور جائیداد کی محبت کرنے کی صورت میں نازل ہو چکا ہے، ہر فرد کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے کہ جب ہم پر انفرادی یا اجتماعی آفتیں نازل ہوتی ہیں تو تب ہم خدا سے توبہ کرتے ہیں۔ جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی خود غرضی کی زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں، نہ کسی کے کام آتے ہیں اور نہ ہی کسی پر ہم رحم کھاتے ہیں۔ بس دولت آ جائے تو ہر ایک کو اپنے سے کم تر تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ نہ خدا سے سچی محبت ہم کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، صرف اپنی ذات اور اپنی اولاد سے محبت ہم کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اللہ کریم بھی ان کی ہر زمینی اور آسمانی عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس بار سچے دل سے ہر شخص توبہ کر لے اور دوسروں کے کام آنے کا اپنے آپ سے وعدہ کر لے تو یہ آفت بھی انشاءاللہ ٹل سکتی ہے۔ یہ ایسے ہی ایک شخص کی کہانی ہے جس نے سچے دل سے توبہ کی۔ خدا نے اس کے بیٹے کو ایک درویش کی دعاؤں سے صحت مند زندگی عطا کی اور آج وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے۔ وہ اور اس کا بیٹا کس طرح مخلوق خدا کے کام آ رہے ہیں، یہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ میں چند سال پہلے ایک شادی میں شرکت کرنے کے لیے کراچی گیا۔ وہاں پر میرا ایک دوست بھی میرے ساتھ موجود تھا۔ ہم دونوں نے ایک روز صدر کی مشہور دکان سے نہاری کھائی، جس کی نہاری بہت مشہور ہے۔ رات کو کھانے کے لیے جب ہم ہوٹل پہنچے تو کوئی بھی سیٹ خالی نہیں تھی۔ باہر ایک لمبی سی قطار فقراء کی لگی ہوئی تھی۔ خیر ہمیں کچھ انتظار کے بعد دکان کے مالک کے سامنے والی سیٹ خالی مل گئی۔ حالانکہ وہاں بہت زیادہ ریٹ تھے، لیکن لوگوں کے پاس پیسہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے ہے، لیکن کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ پھر ہم نے بیرے سے پوچھا کہ یہ جو باہر لمبی سی لائن فقراء کی لگی ہوئی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا مالک کی طرف سے ان کو کھانا مفت دیا جاتا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، وہ سامنے جو مالک بیٹھا ہے یہ تو کسی ایک کو بھی کھانا مفت نہیں کھلا سکتا۔ کافی عرصہ سے اسی ٹائم پہ ایک آدمی خاموشی سے آتا ہے اور مالک کو کچھ رقم دے کر چلا جاتا ہے، لیکن آج تک کسی نے اس شخص کو دیکھا نہیں ہے۔ لائن ختم ہو جاتی ہے مگر اس کا دیا ہوا کھانا ختم نہیں ہوتا۔ بہت بڑی برکت ہوتی ہے اس کھانے میں۔ اس شخص کی کمائی میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ جو بھی ہے اس دور کا درویش ہے۔ خیر ہم لوگ نہاری کھانے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں ایک سادہ سے کپڑوں میں ایک آدمی بیگ لے کر مالک کے پاس آیا، یعنی ہوٹل کے مالک کے پاس آیا۔ مالک اس کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ جو مالک دکان کسی گاہک کی خاطر میں نہیں لا رہا تھا، وہ اس بندے کو عزت و احترام سے باہر تک رخصت کرنے کے لیے آیا۔ جیسے عموماً ہم ہر ایک کو غلط رویے سے دیکھتے ہیں، غلط نظر سے دیکھتے ہیں یا اس کی نیت پہ شک کرتے ہیں، اسی طرح میری بھی سوچ ایسی ہی تھی۔ جب ہم کھانا کھا کر باہر آئے تو وہ شخص بھی باہر ضرورت مندوں کی لائن میں لگا کھڑا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے یہ سوچا کہ یہ آدمی کون ہے جس کو دکان کے مالک نے اتنی زیادہ عزت و اہمیت دی۔ وہ خود لائن میں باری میں لگ کر اپنا کھانا لینے کے لیے کھڑا ہے۔ میں نے ضروری کام کا بہانہ کیا، کل شادی والے گھر ملاقات ہوگی، اور وعدہ کر کے اپنے دوست کو ٹیکسی میں بٹھا کر بھیج دیا، اور اتنے میں وہ شخص ڈبے میں نہاری اور روٹیاں لے کر چل پڑا۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے عقب میں چلتا رہا، اور پھر لوکل بس میں وہ بندہ سوار ہوا اور کچھ دیر بعد بس سے اتر کر ایک کوارٹر میں تالا کھول کر اندر چلا گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گھر کی بیل بجائی۔ وہ صاحب باہر آئے۔ جی حکم کریں، انہوں نے فرمایا۔ میں نے اپنا نام بتایا کہ یہاں قریب میں کوئی محمود صاحب رہتے ہیں۔
مجھے ان سے ملنا ہے اور انہی کا پتہ معلوم کرنے آیا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولے، آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ تو بڑی دیر سے میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ ان کے اس جواب پر میں شرمندہ ہو گیا۔ پھر وہ مجھے اندر آنے کا اشارہ کر کے دروازے کی سائڈ میں ہو گئے۔ کمرے میں ایک بڑی الماری کو کھول کر مجھے اشارہ کیا اور کہا، جتنا چاہتے ہو اٹھا لو۔ وہ الماری کرنسی نوٹوں سے بھری ہوئی تھی اور زیادہ تر بڑے نوٹ تھے، 5000 والے۔ نہیں جناب، آپ کی دعاؤں سے میری اپنی بھی ایک معقول آمدن ہے، اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے، میں نے کہا۔ اور پھر کیا چاہتے ہو؟ آگے سے سوال کیا گیا۔ میں نے ساری کہانی ان کو بیان کر دی کہ کس طرح آپ نے دکان کے مالک کو ادائیگی کی، پھر ضرورت مندوں کی لائن میں خود لگ کر وہیں سے خود اپنے لیے بھی کھانا حاصل کیا۔ وہ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ جہاں تک ادائیگی کا تعلق ہے، یہ ان لوگوں کا مجھ پر حق ہے، اور لائن میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ مجھے اس کیفیت سے گزرنا پڑے جس سے یہ ضرورت مند گزرتے ہیں۔ لیکن یہ تبدیلی کیسے آئی؟ میں نے پوچھا۔ ایک درویش فقیر نے میری زندگی بدل دی اور میرے بیٹے کو ان کی دعاؤں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی عطا فرمائی، اور یہی آج میرے کاروبار کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ یعنی میرا وہی بیٹا آج کل میرے اس کاروبار کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور اس فقیر کی ہدایت کے مطابق خدا کی مخلوق کی تھوڑی بہت خدمت کر کے قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی اس فقیرانہ زندگی سے یوں پردہ اٹھایا۔ میرے والد محترم ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے۔ ان کی وفات کے بعد تمام کاروبار کا اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں مالک بن گیا۔ میری بیوی بھی ایک اعلیٰ خاندان کی پڑھی لکھی اور دولت مند خاتون تھی۔ غرض کہ دولت ہمارے گھر کی باندھی تھی۔ اس کی وجہ سے میں بہت مغرور اور خود غرض تھا۔ نہ کبھی زکوٰۃ کی، نہ کبھی خیرات کی، اور نہ ہی اپنے سے غریب رشتہ داروں سے ملنا تو درکنار، ان کو اپنے گھر آنے پر ذلیل کر کے میں گھر سے نکال دیا کرتا تھا۔ میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا، میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن اچانک اس کو ایک دم عجیب و غریب قسم کی بیماری لگ گئی۔ وہ زور سے چلاتا اور اس کا درد سے برا حال ہو جاتا۔ میں نے پاکستان اور یہاں تک کہ باہر کے ممالک کے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، مگر میرا بیٹا چند ماہ میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ چند ماہ کا مہمان ہے۔ پھر مجھے اپنے اللہ کی یاد آئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے غرور کی سزا میرے بیٹے کی بیماری کی صورت میں دی۔ جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ میں اور میری بیوی رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے تھے۔ میں نے زکوٰۃ خیرات دینا بھی شروع کر دی تھی۔ ماہ رمضان میں اور میری بیوی نے پورے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہے کہ یا اللہ، ہمارے بیٹے کو کم از کم عید تک زندہ رکھنا۔ 27ویں رمضان کو میں اور میری بیوی روزہ افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے کہ اچانک کسی نے دروازے کی بیل بجائی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو ایک درویش نما آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، بیٹا میرا روزہ افطار کرا سکتے ہو؟ میں عزت و احترام کے ساتھ ان کو دسترخوان پر لے آیا۔ روزہ کھلنے میں ابھی کچھ دیر تھی، اچانک میرے بیٹے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور رونے لگا۔ ہمیں لگا کہ شاید اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اور میری بیوی دیوانہ وار روتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے، اور وہ درویش آدمی بولا، حوصلہ رکھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ باہر جاؤ۔ ہم دونوں میاں بیوی روتے ہوئے باہر آ گئے اور چیخوں کی آوازیں آنا کمرے سے بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ہم نے روزہ افطار کیا۔ پھر ہم دونوں حضرات قریبی مسجد میں نماز پڑھ کر واپس آئے تو میری بیوی جو چند لمحے پہلے رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، خوشی سے درویش کے پاؤں میں گر پڑی۔ درویش صاحب کی دعاؤں کے طفیل ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں بھی ان کے پاؤں میں گر پڑا اور اپنے بیٹے کو دیوانہ وار پیار کرتے ہوئے خوشی سے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اچھا جناب، روزہ افطار کرانے کا بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں،
میرا کام ختم ہو گیا، وہ جانے لگے تو میں نے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لا کر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، یہی وہ چیز ہے جس نے تجھے غرور سے بھر دیا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ کوئی نصیحت تو کر دیں، اللہ اور اس کی مخلوق سے محبت کرو، جاؤ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ میں نے سارا کاروبار اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا اور اس کوارٹر میں آ کر اپنی زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ یہ ہے میری کل کہانی۔ اللہ کریم کسی کو بھی امتحان میں نہ ڈالے۔ آج اگر ہم مخلوق خدا کے کام آئیں گے، انشاءاللہ آخرت میں ہماری مشکلات میں بھی آسانی ہو جائے گی، انشاءاللہ۔